میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ انیسی، فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ غم خوار ہے، یعنی کہ دلوں کو سکون دینے والی چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے دلوں کا سکون جو ہے، جو مجھے سکون حاصل ہے، وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب ذکر کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ مومن کا زاد راہ ہے، مومن کا زاد راہ یہ ہے کہ جو آدمی مسافر ہوتا ہے، اس کا کچھ سامان ہوتا ہے، اس کے ضروریات کا جو سامان ہوتا ہے اس کو زاد راہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مومن کیونکہ سفر پہ ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے، تو یہ زاد راہ ہے سفر کے لیے۔ اس سفر کے لیے یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ذکر اس کے سفر میں نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں نہیں ہوگا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی، ثابت ہوگی کہ یہ جو ہے نامکمل مسافر ہے، اس کے پاس سفر کا سامان ہی موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذکر اللہ شفاء القلوب۔ مفتی امداد اللہ صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو شفا دینے والی چیز ہے۔ اور آج وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو شفا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو شفا دیتی ہے۔ اور اس طریقے سے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو لوگ دل کے بیماری کی حالت میں تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے تو دل کو ان تقویت ملتی تھی۔ اور ذکر کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کثیرہ کے معنی ہوتے ہیں بہت کے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں، مفسر اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہو یا لکھی ہو، ان کو مفسر کہتے ہیں۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کثیرہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کثرت، انتہائی کثرت۔ یہ مبالغہ کا لفظ ہے کہ اتنی کثرت کرو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو۔ فرمایا کہ ذکر بھی اللہ کی عبادت، نماز بھی اللہ کی عبادت، زکوٰۃ خیرات بھی اللہ کی عبادت، روزہ بھی اللہ کی عبادت، عمرہ بھی اللہ کی عبادت، حج بھی اللہ کی عبادت، مگر کسی عبادت کے ساتھ اللہ نے کثیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر اللہ نے ذکر کے ساتھ جو ہے کثیرہ کا لفظ استعمال کیا، اور کثیرہ کا مفہوم ایسا لفظ استعمال کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ذکراً کثیرہ، کہ بہت زیادہ ذکر کرو، جتنا تم کر رہے ہو اس سے بھی بڑھا دو، جب تم نے بڑھا دیا اس سے اور بڑھا دو۔ فرمایا کہ کیسے کثیر کریں، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا کہ اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ اب دن کو صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے،
तो फरमाया कि सुबह शाम ज़िक्र करो उसको। और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के मुताल्लिक़ सिफ़ात बयान फरमाई कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं क़ियामन, खड़े होने की हालत में, व क़ुऊदन, बैठने की हालत में, व अला जुनूबिहिम, और अपने करवट की हालत में। आदमी करवट लेकर सोता है तो फरमाया कि करवट के हालत में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अब इंसान की तीन ही हालतें हैं, या तो आदमी खड़ा है, या बैठा है, या लेटा हुआ है। अल्लाह ने तीनों हालतों में फरमाया कि सिफ़ात बयान फरमाई कि वो ऐसे लोग हैं जो खड़े होने की हालत में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, बैठने की हालत में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और लेटे हुए हालत में भी, करवट के बल लेटे होते हैं उस वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अब ये कुरान की आयत है। अब ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। उलमा ये फरमाते हैं कि शैतान जो है, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मन का उसूल ये होता है कि जब वो वार करता है तो सबसे पहले अपना बचाव करता है। जब दुश्मन वार करता है, हमला करता है, तो उससे पहले अपना बचाव करता है। ये जायज़ा लेता है कि जिससे मेरा मुकाबला है उसके पास कौन कौन सा असलहा मौजूद है। तो शैतान भी जब वार करता है तो पहले जायज़ा लेता है। जायज़ा लेकर अगर आदमी के पास अल्लाह का ज़िक्र का असला मौजूद हो तो वो सबसे पहले उस आदमी से अल्लाह का ज़िक्र छीन लेता है। अब आप कहेंगे कि जनाब ये बात कैसे कह दी? ये भी कुरान ही के लफ्ज़ हैं। कुरान की आयत है कि इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि। यहाँ तक देखें, अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन शैतान वो चाहता है, इरादा रखता है कि तुम्हारे दरमियान वो जो है नफ़रतें पैदा कर दे। फरमाया कि बुग़्ज़ पैदा कर दे, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर दे। किसके ज़रिए से? फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि। फरमाया कि शराब और जुओं के ज़रिए से। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। आगे अल्लाह ने ज़िक्र किया वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह। फरमाया कि वो चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से रोक ले, व अनिस्सलाह, और नमाज से भी रोक ले। अब मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि नमाज कितनी अहम इबादत है। क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस आमाल का हिसाब होगा वो नमाज होगी। यहाँ नमाज का ज़िक्र बाद में आया, अल्लाह का ज़िक्र पहले आया। अल्लाह ने क्या फरमाया? वयसुद्दकुम, कि वो रोक ले तुम्हें अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। यानी शैतान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से रोकने की कोशिश करता है। व अनिस्सलाह, जब आदमी अल्लाह के ज़िक्र से रुक जाता है फिर उसको नमाज से रोकना, खैरात से रोकना, रोज़े से रोकना, उम्रे से रोकना, एतिकाफ़ से रोकना फिर आसान हो जाता है। पहले अल्लाह का ज़िक्र फरमाया वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह, कि फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से वो रोक लेता है। ज़िक्र करने के फ़वाइद जो कुरान में ज़िक्र किए गए हैं वो ये हैं कि ज़िक्र करने वाले को फ़ायदा क्या मिलेगा। अब कुरान की आयत है वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जो ज़िक्र करने वाले मर्द हैं, ज़िक्र करने वाले मर्द हैं, ज़िक्र करने वाली औरतें हैं जो कसरत से ज़िक्र करती हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन, कि दुनिया में हमने उनके लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखी है, व अजरन अज़ीमा, और आखिरत में हमने उनके लिए अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। फरमाया कि उलमा मुफस्सिरीन इसमें ये बात कहते हैं, फरमाते हैं कि इससे ये मुराद है कि जब आदमी अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहेगा
اور اس کے دل کے اندر اللہ کا ذکر جذب ہو جائے گا تو آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے، تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم تو آخرت کی طرف ملے گا، یعنی دونوں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دنیا کی ضرورت بھی پوری اور آخرت کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے نقصان کیا ہے ذکر نہ کرنے کا؟ ذکر نہ کرنے کا نقصان بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو خیال سے رہو، دھیان سے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ فرمایا کہ اللہ اگر وہ ہمیں غافل کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یاد رکھو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم بہت بڑے نقصان میں چلے جاؤ گے، بہت بڑے نقصان میں چلے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر سے غفلت کی وعید بیان کی ہے، اور نقصان کیسا ہے؟ اصل نقصان تو آخرت کا ہے کہ آخرت کے اندر آدمی جنت میں داخل نہ ہو، اللہ کی رضا بھی حاصل نہ ہو، اور قبر کی مشکلات اور قیامت کی حشر کے میدان کی مشکلات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل جو ہے، علماء یہ فرماتے ہیں یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے میں کہیں نہیں سمارتا، نہ آسمان میں ہوں نہ زمین میں ہوں، میں کہاں ہوں؟ مومن کے دل میں ہوں۔ تو اس وجہ سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اس دل کی، اللہ کے گھر کی صفائی لازم ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور وہ ایک مچھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مچھر کی جسامت اختیار کر لیتا ہے، شکل نہیں بلکہ جسامت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جیسے ہی اللہ کا ذکر سے آدمی غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے چونچ کے ذریعے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سمٹ جاتا ہے اور دل سے دور ہو جاتا ہے فوراً۔ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ رکھ لیتا ہے، اور اسی کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندولی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس کی سونڈ جو ہے مچھر کے جسامت کے برابر ہوتی ہے، وہ چونچ جو ہے وہ اپنے دل کے اوپر رکھ دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، غفلت سے نکل آتا ہے، تو فرمایا کہ وہ فوراً ہی سمٹ جاتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے آدمی کا دل بھی محفوظ رہتا ہے۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا ذکر، اللہ کا گھر ہے اگر دل، تو جس کا گھر ہو صفائی بھی اسی کو کرنی چاہیے، پھر ہمارے ذمہ کیوں ہے کہ اس کی صفائی کرو؟ تو علماء نے یہ فرمایا کہ ہے تو اللہ کا گھر، مگر عارضی طور پر اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جس طریقے سے ایک مکان اصل مالک کوئی اور ہوتا ہے اور جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ اس مکان کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں عارضی طور پر یہ گھر دیا ہوا ہے، تو ہمارے ذمہ ہے کہ مالک جب آئے تو یہ گھر صاف ستھرا ہو۔ اب اس گھر کی صفائی کیا ہے؟ اس گھر کی صفائی یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ کے سوا کسی کا نام نہ ہو، خیال اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے
کہ عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی پھر ہم کیا کریں، کاروبار چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، اور اللہ کا نہیں، مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ اللہ کا گھر آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو۔ آپ کاروبار میں بیٹھے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، آپ بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ذکر جاری ہو، آدمی ذکر کر رہا ہو، تو یہ اللہ کے گھر کو پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے پاک کرنا، صاف کرنا بہت آسان ہے کہ اللہ کے ذکر سے آدمی اس کو ہر حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرے اور یہ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب ذکر کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، تو میں نے خود بھی دو تین مشاہدات کیے ہیں، اور حال ہی میں ایک دو بزرگوں کے بارے میں بھی واقعات ہے، بلکہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک حضرت صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرواتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا احمد پور شرقیہ میں، وہاں یہ بات بڑی مشہور ہے، بہت بڑے پیر تھے صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر سارے حیران تھے کہ تمام اعضاء ختم ہو چکے ہیں مگر دل دھڑک رہا ہے۔ ڈاکٹر بہت پریشان تھے، کہا یہ کیا ہے؟ ان کے جو ورثاء تھے، وارثین تھے، ان کو بلایا، یہاں تک کہ ان کے جو خلفاء تھے، مریدین تھے، وہ آئے، جو سمجھدار تھے انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا جی بس آپ کو اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، باقی رہا یہ سوال کہ ان کا دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ یہ دل دھڑک نہیں رہا، بلکہ دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ آپ کو پہچان نہیں ہے، ہمیں پہچان ہے، کیونکہ ہم حضرت کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جب دل جاری ہو جاتا ہے، ساری محنت جو ہے وہ دل کو جاری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو ہم ضربے لگاتے ہیں دل کی طرف اور بار بار زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دل جو ہے یہ جاری ہو جائے اور خود بخود ذکر کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ ان کا حضرت کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے ذکر سے جو ہے دل جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس پر علماء نے توجیہ لکھی ہے، فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ 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 کرتا ہے، کیا اللہ بھی ایسے کرتا ہے کہ اگر میں ذکر کرتا ہوں اللہ میرا نام لیتا ہے کہ حنزلہ حنزلہ حنزلہ، یا حافظ صاحب ذکر کریں، امام صاحب خالد، حافظ خالد حافظ خالد حافظ خالد، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، اللہ کیسے ذکر کرتے ہیں، اس پر علماء نے توجیہ بتلائی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس پر مفسرین نے 4 توجیہیں لکھی ہیں۔ ایک توجیہ یہ لکھی ہے کہ فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے نشیب و فراز بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ آپ ہسپتال چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے لگتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جس کی طرف اور جتنی پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، کسی کا بھی حال سن لیں، پھر پریشانی گھروں کے اندر نا اتفاقی ہے، تو فرمایا کہ بھئی دنیا کے اندر نشیب و فراز ہے، سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے، مشکل حالات میں اللہ بچا لیتا ہے۔
کئی واقعات ہم نے سنے. تو جب میں مانسہرہ کی طرف گیا تو ایک بزرگ تھے، ان کی زیارت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر اتنا بڑا نام اللہ کا لکھا ہوا تھا، اور بڑی عجیب بات لکھ رکھی تھی. نیچے لکھا ہوا تھا کہ اتنا بڑا نام اللہ کا لکھا ہوا تھا، اور نیچے لکھا ہوا تھا محبت سے دیکھ رہا ہے. اور اس کا پورا جملہ یہ بنتا ہے کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اور یاد ہوگا آپ کو 2010 میں یا 2007 میں یا 2008 میں پورے پاکستان کے اندر زلزلے آئے تھے. میرا خیال ہے مشرف دور تھا. اس وقت جو زلزلے آئے تھے، اس وقت وہاں ارد گرد علاقوں میں جتنے مکان آتے سب کو نقصان پہنچا، مگر وہ مکان آج بھی ویسا کا ویسا کھڑا. اس کی تو مشاہدے کی بات ہے. صرف اللہ کا نام لکھا اور محبت سے لکھا کہ اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ایک توجیہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں ارد گرد کے، جو اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو نہیں بھولتا، اس کا تحفظ کرتا ہے. اور ایسے ہی یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا نام لکھ دیا جائے تو اگرچہ وہ عمارت کچی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جب ان چیزوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، جب آدمی خود اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، تو سب سے زیادہ حفاظت تو جان کی چاہیے، ایمان کی چاہیے. تو آدمی جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کی جان بھی محفوظ رہے گی اور اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا. ایک توجیہ یہ کی. دوسری توجیہ یہ ہے، فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق کو اس کی خدمت میں لگوا دیتے ہیں. اب ہماری کتنی مصروفیت ہے، گھر کے کتنے کام ہیں. جو آدمی دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، کچھ ایسے ہیں جہاں پر میرا درس ہوتا ہے بالکل مسجد کے قریب گھر ہے یا دکان ہے. ایسی جگہ بھی ہیں جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی اتنے مصروف ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور وہ صحیح کہتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے. مگر ہوتا کیا ہے، جب اللہ کے ذکر میں آدمی لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اس کے پاس وقت نکل آتا ہے. بڑے بڑے اولیاء ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، گھر کے کام ہو رہے ہیں. ان کے گھر جا کر دیکھیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہیں، مگر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ مخلوق کو خدمت میں لگا دیتے ہیں. مخلوق کو خدمت میں لگا دیتے ہیں. گھر کے لیے کوئی چیز چاہیے، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے. بھئی پہنچانے میں، کام میں، جس طریقے سے آپ اولیاء میں دیکھیں کتنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے جو ہے خدمت گزار کھڑے ہوتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت جو ہیں میں ان کی خدمت کروں، مجھے کوئی حکم دیں. تو یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو خدمت میں لگا دیتے ہیں. جس طریقے سے رمضان شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ اس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے. تو وہ فرشتے جو ہیں وہ زمین کے اندر اعلان کر دیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جو دریا کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی اس آدمی کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مخلوق کو، اب یہ بھی خدمت ہے دعا کرنا، تو یہ مخلوق کو خدمت میں لگا دیتے ہیں. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آدمی نام محبت سے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی عزت کی وجہ سے، اللہ کو نام کی عزت کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے نام کو دنیا کے اندر عزت دلوا دیتا ہے. اب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اب جب جیسے بات آتی ہے ہمارے دل میں
मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने देखा? नहीं देखा। चलो वो सहाबाए किराम थे, औलिया में से जो बड़े बड़े हज़रात हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े मुहद्दिसीन उस वक्त के थे, जिनका नाम जब भी सामने आता है, हमारे सामने आता है, तो दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। ना हमारा उनके साथ रहना था, ना उनसे हमें कोई फ़ायदा पहुंचा, ना हम उनको कोई फ़ायदा दे रहे हैं, ना कोई रिश्तेदारी है। बस ऐसे ही देखा भी नहीं हुआ, मगर जैसे नाम आता है दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये अल्लाह ही करवा रहे हैं ज़िक्र की बरकत से। उन्होंने अल्लाह के नाम को इज़्ज़त दी, अल्लाह ने उनके नाम को दुनिया के अंदर क़यामत तक के लिए इज़्ज़त दे दी। इसी तरीके से तौजीह नंबर 4 उलमा ये फरमाते हैं कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि तू मुझे गरम बिस्तरे में मुझे याद करेगा, मैं तुझे कब्र में काली कोठरी में याद रखूँगा। यहाँ तो नरम बिस्तर है ना जी, ज़िक्र करना तो बहुत आसान है। मस्जिद में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, नरम जगह है, यहाँ बैठ के अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं नरम जगह पे, और अल्लाह ने कब्र में आसानी पैदा फरमा दी। तो ये ज़िक्र के बरक़ात ही हैं कि जब आदमी कब्र में जाएगा तो फरमाया गया कि कब्र जो है बागीचों में से, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, या जहन्नम के गढ़े में से एक गढ़ा है। जब आदमी यहाँ अल्लाह अल्लाह को पुकारेगा तो उसका असर जो है कब्र में मुंतकिल होगा। जब कब्र में मुंतकिल होगा तो उसके लिए बाग ही बनेगा। तो अल्लाह फरमाएंगे ये तो वो आदमी है जो मुझे दुनिया के अंदर पुकारता था, मुझे पुकारता रहा, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, इसी तरीके से ये मुझे पुकारता रहा, तो इसके लिए आसानी पैदा फरमा दो। तो अल्लाह तबारक व तआला आसानी पैदा फरमा देंगे। तो इसकी जो तौजीहात की गई हैं वो इस वजह से की गई हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया कि अल्लाह ने फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अल्लाह ने आगे नहीं फरमाया कि मैं ज़िक्र कैसे करूँगा। इस वजह से उलमा ने फरमाया इसकी हज़ारों तौजीहात हो सकती हैं। अल्लाह ने अपने ज़िक्र को महदूद ही नहीं किया। अल्लाह तो कैसा ज़िक्र करेगा, अल्लाह ने महदूद ही नहीं किया। अज़्कुर को मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अब ज़िक्र अल्लाह कहाँ कहाँ करेगा, किस किस हालत में करेगा। अब वो ज़िक्र तो हमारी जन्नत में दाखिल होने तक रहेगा। अल्लाह हमारा ज़िक्र जो है उसके असरात जो हैं अल्लाह जन्नत में दाखिल करके भी हमसे राज़ी होकर उसको ज़ाहिर फरमाएगा। तो ये बातें थी कुछ ज़िक्र की। तो अब कुरान मजीद की आयत भी मैंने आपके सामने तिलावत की, और बल्कि अहादीस मुबारका में से एक दो अहादीस भी आपके सामने तिलावत की, जिसके अंदर ज़िक्र के फ़वाइद और ज़िक्र की हकीकत बयान की गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।